باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ عزیزان محترم ناظرین کرام، جمعۃ الوداع ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ، یہ بہت عظیم بابرکت دن ہے۔ اس دن امت مسلمہ اب چھوٹی عید کے عنوان سے مناتی ہے، لیکن رہبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو، جمعۃ الوداع کو، یوم القدس کا نام دیا، جو اپنی اسٹارٹنگ میں یعنی 1399 ہجری قمری میں امام خمینی نے 13 رمضان المبارک کو یہ حکم صادر کیا تھا کہ ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو یوم القدس کے عنوان سے منایا جائے۔ تقریباً 44 سال ہو گئے اور یہ یوم القدس اب یوم القدس کے مرحلے سے نکل کے انٹرنیشنل قدس ڈے، عالمی یوم القدس کے عنوان سے منایا جا رہا ہے۔ تقریباً 80 سے زیادہ، نیئر اباؤٹ 100 کنٹریز جمعۃ الوداع کو فلسطینیوں کی ہمدردی میں آ کر کے، جہاں ممکن ہے جن ممالک میں وہ سڑک کے اوپر آ کر کے تظاہرات کرتے ہیں اسرائیل کے خلاف، جن کے یہاں قانونی مشکلات ہیں حکومتی اعتبار سے، وہ بالآخر اپنے امام بارگاہوں میں، حسینیہ میں، مسجد میں یا کسی بھی جگہوں کے اوپر وہ اپنا احتجاج تاریخ میں درج کراتے ہیں۔ پرانا زمانہ تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ اخبار تھے، نہ دوسری چیزیں تھیں، بہت جلدی چیزیں ادھر سے ادھر نہیں ہو پاتی تھیں، اور حکومتیں بھی گلا دبا کر کے خاموش کر دیا کرتی تھیں لوگوں کو، اور لوگوں کے افکار کو، لوگوں کے اعمال کو۔ لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لہٰذا یہ چیزیں چھپ نہیں سکتی کسی سے، کہیں سے بھی۔ اگر کسی بند کمرے میں بھی احتجاج ہو رہا ہے تو وہ بھی منظر عام کے اوپر آتا ہے اور دنیا دیکھتی ہے۔ یہ احتجاج یوم القدس کا بہت ضروری ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ فلسطین کے افراد، البتہ اس وقت یوم القدس جو ہے صرف اور صرف فلسطینیوں کے لیے نہیں، بلکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلوم ہے، جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، مسلمانان عالم کی ذمہ داری ہے۔ اکارڈنگ ٹو آیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو افراد ہیں، جو لوگ ہیں، الذین معہ اشداء علی الکفار، یہ کیا ہے؟ یہ کفار کے اوپر، کفار کے لیے، منافقین کے لیے، ظالموں کے اوپر کیا ہے؟ سخت ہیں، لیکن آپس میں ان کا معاملہ کیا ہے؟ رحماء بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ نرم دل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتے ہیں، ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ہم اگر اپنے آپ کو پیرو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ہم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام مخالف لوگوں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئیں، اور آپس میں فرقے بازیوں سے ہٹ کر کے صرف اور صرف کلمہ واحد کے اوپر اکٹھا ہو کر کے ایک دوسرے کی نصرت اور مدد کریں۔ روایت میں موجود ہے، خود رسول اللہ کی روایت ہے کہ اگر کوئی انسان اس حال میں صبح کرے کہ وہ دوسرے مسلمان سے بے خبر رہے تو یہ انسان مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان صبح کرے اس حال میں کہ وہ دوسرے مسلمان کے امور کے سلسلے میں غافل رہے، اس کا خیال نہ رکھے، اس کے بارے میں فکر مند نہ ہو، تو یہ انسان مسلمان نہیں۔ یہ ساری روایات ہیں جو ہمیں انکریج کرتی ہیں، ہمیں حوصلہ دیتی ہیں، پروتساہت کرتی ہیں ہمیں کہ ہم دوسرے مسلمانوں کا بھی خیال رکھیں۔ اگر آج ہم کسی مظلوم کے لیے آواز بلند نہیں کریں گے، کل خدا نخواستہ اگر ہم خود مظلوم واقع ہوں گے تو کوئی ہمارے لیے بھی آواز بلند کرنے والا نہیں رہے گا۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اس یوم القدس کو، جمعۃ الوداع کے دن جو ہے یہ یوم القدس، اس کو بہت، جس حد تک بھی ہم اچھے سے اس کو منا سکتے ہوں اور اس کو پروموٹ کر سکتے ہوں، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے، چاہے تقریروں کے ذریعے، چاہے جلوس اور احتجاج کی شکل میں، میمورنڈم، جس طرح سے بھی ہم اس کو کر سکتے ہوں کریں۔ یہ ہر انسان کے اوپر، جس طرح سے دوسری چیزیں ضروری ہیں اسی طرح سے یہ چیز بھی انسان کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ فرق ہے، دیکھیے قرآن میں بھی یہودیوں کے سلسلے میں موجود ہے۔ یہودی آج ہم اگر اسرائیل کے خلاف ہیں، امت مسلمہ اسرائیل کے خلاف ہے، رہبر کبیر انقلاب امام خمینی نے اگر اسرائیل کو شیطان سے تعبیر دیا اور اسرائیل کے مخالف رہے، اور آج بھی مسلمان مخالف اگر اسرائیل کے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ خود یہ اسرائیل جو ہے یہ بے انتہا خبیث قوم ہے۔
البتہ وہ بنی اسرائیل کی ابھی بات نہیں کر رہا ہوں، خود اس ملک اسرائیل کی، کیونکہ اس کی جو لابی ہے یہ یہودیوں کی لابی سے ہٹ کر کے ہے، کیونکہ یہودی بالاخرہ پروردگار عالم کا جو دین تھا، دین الہی میں سے ایک دین تھا دین یہود، جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے تھے یہ لوگ، جناب موسیٰ کی قوم تھی یہودیوں کی، بالاخرہ اچھے بھی تھے برے بھی تھے، اور نسبتاً ان اسرائیلیوں کے مقابلے، یعنی جنہیں زائنسٹ ہم کہہ سکتے ہیں، صہیونی، تو یہ صہیونی یا زائنسٹ یہ ایک الگ چیز ہے، اور یہودی ہونا ایک الگ چیز ہے۔ اسلام یہودیوں کا مخالف نہیں ہے، آج مسلمان یہودیوں کو مخالف نہیں، ساتھ میں زندگی گزار رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا ہے، اور آنا جانا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ہے، ایک دوسرے سے تعاملات اچھے ہیں، لیکن جو اختلافات ہمارے ہیں وہ زائنسٹ کے ساتھ ہیں، صہیونیوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ ان کی لابی فرق کرتی ہے۔ کبھی بھی اسلام جو ہے وہ یہودیوں کا مخالف اس طرح سے نہیں رہا ہے، ہم مخالف اگر ہیں تو ہم اس لابی، صہیونی لابی کے مخالف ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ مالکیت کا حق کیا جا رہا ہے، یعنی اپنی ملکیت سمجھی جا رہی ہے فلسطین کو، جس کی زمین ہے، جس کا گھر ہے، اس کو اس کے گھر سے باہر نکال دیا گیا، باہر نکالا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صاحب یہ یہاں پہ ہم پہلے سے رہ رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے، یہودیوں کا، یہ زائنسٹوں کا، صہیونیوں کا، کہ ہم اس سرزمین کے اوپر پہلے سے تھے، یہ ہماری زمین مالکیت ہے، ہماری ملکیت میں یہ۔ آپ کیسے ہو سکتی؟ آپ رہتے تھے، اس سے انکار نہیں، جس طرح سے آپ رہتے تھے اسی طرح سے دوسری قومیں بھی آ رہی تھیں، مسلمان بھی آ رہے تھے، آپ لوگ آپس میں بھائی چارگی بنا کر کے، ہمارے ملک کی زبان میں کہیے تو گنگا جمنی تہذیب بنا کر کے آپ ساتھ میں رہ رہے تھے۔ آج آپ کے پاس پاور آ گیا تو آپ نے گلا دبانا شروع کر دیا، آپ کی اپنی چیزیں ہو گئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ 1948 میں اسرائیل کا وجود آیا، قائم ہوا، اصلا اسرائیل نام کا ملک بنا ہے، اس کے پہلے اسرائیل نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جنگ جہانی دوم یعنی سیکنڈ ورلڈ وار جو ہوئی ہے، اس کو بیس بنا کر کے کہ صاحب اس میں یہودیوں کے اوپر ظلم ہوا ہے، اور یہ ایسے ویسے دنیا بھر کے یہودیوں کو کہا گیا کہ آپ آئیے، ہم آپ کو آپ کی سرزمین واپس لوٹا دیں گے جہاں کا آپ خواب دیکھ رہے ہیں، نیل سے فرات تک کا۔ لہٰذا اس وقت فلسطین جو تھا وہ برطانیہ کے قبضے میں تھا، یہ پیر روباہ بوڑھی لومڑی اس کے قبضے میں تھا، اور اس نے مکاری کرتے ہوئے، اپنے پاور کا استعمال کرتے ہوئے فلسطین کو زائنسٹ کے ہاتھوں میں دے دیا، وہاں پہ اسرائیل کی حکومت بنی۔ اس کے بعد سے ظلم و تشدد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیات میں نے عرض کیا کہ یہودیوں کا ذکر ہوا ہے اور ان کی مذمت کی گئی ہے، اور یہ مذمت والے وہی لوگ ہیں جو آج سرزمین فلسطین کو قبضہ کر کے وہاں پہ اسرائیل نامی حکومت انہوں نے بیان کر رکھی ہے، اسرائیل نامی حکومت وہاں پہ قائم کر رکھی ہے۔ سورہ بقرہ کی 79 نمبر کی آیت دیکھیں آپ، ارشاد ہوتا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ کیا کہہ رہا ہے خداوند عالم اس آیت میں؟ یہودیوں کو خطاب کر کے اصلا ان کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ یہ کیا کرتے تھے، ویل سے خطاب کر رہا ہے، وائے ہو ان لوگوں کے اوپر، ان یہودیوں کے اوپر جو اپنے ہاتھوں سے کتاب یعنی یہی توریت لکھ کر کے یہ کہتے تھے، یعنی اس کے اندر اضافہ کرتے تھے۔ توریت الہی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل، لیکن اس کے اندر ایکسٹینڈ کرتے تھے، خود سے اضافہ کرتے تھے، پھر یہ کہتے تھے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور یہ کہتے کس لیے تھے؟ تاکہ اس کو مختصر سے دام میں اس کو بیچ دیں، اس کا فائدہ حاصل کر سکیں، اور ان کے لیے اس تحریر پر پروردگار جب یہ کرتے تھے تو کیا خداوند عالم کیا کرتا ہے؟ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تو جو لوگ یہ جو چیزیں ان لوگوں نے لکھا ہے خداوند عالم ان کے اوپر بھی عذاب اور لعنت کر رہا ہے، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، وہ چیز، وہ مال جو یا وہ کمائی جو اس کے ذریعے انہوں نے کیا اس کے اوپر بھی خداوند عالم لعنت کر رہا ہے اور عذاب نازل کر رہا ہے۔ یہ قوم وہ ہے جو اپنی ہی کتاب میں تحریف کر رہی ہے اپنے فائدے کے لیے۔ آپ دیکھیں یہ 79 نمبر کی آیت تھی۔ اس کے علاوہ یعنی توریت کے اندر تحریف کرنا ان کے لیے عام سی بات ہے۔ آج نئی نئی چیزیں یہ لے آ کر کے پیش کر رہے ہیں اپنے دین کے نام کے اوپر کہ دین یہود ایسا دین۔
آپ اتنی خبیث لابی ہے یہ صہیونیوں کی لابی، اتنی گندی ہے، ان کے علاوہ کسی دوسرے کو زمین کے اوپر رہنے کا حق نہیں ہے، زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اور عورتوں کا کوئی حق و حقوق نہیں ہے، صرف یہی ہیں وہی ساری چیزیں تقریباً نیئر اباؤٹ سم تھنگ ہمارے یہاں موجودہ جو صورتحال ہے ملک میں یہ اپلائی ہو رہی ہے، ساری چیزیں ایگزیکٹ یہی لابی اپلائی ہو رہی ہے۔ اور یہ مقصد ان کا جو توریت میں تحریف کرنے کا، توریت میں تحریف کر رہے تھے صرف اس لیے تاکہ تاریخ کو بدل سکیں، فلسطین کی سرزمین کو غصب کر سکیں، اور جس میں یہ کچھ حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کی دوسری خصلت یہ تھی کہ انبیاء الہی کی یہ تکذیب کرتے تھے، قوم یہود انبیاء الہی کی تکذیب کرتے تھے۔ یہی قرآن ہے، مراجعہ کریں اس میں 70 انبیاء بنی اسرائیل میں جو ہے وہ قتل کر دیے گئے، بنی اسرائیل کے 70 انبیاء ایک دن میں قتل کر دیے گئے۔ یہ انبیاء الہی کیسے تھے؟ یہ کام مبلغ تھے، تبلیغ ان کا کام تھا، دین الہی کو پہنچا رہے تھے، شہید کر دیے گئے۔ اب یہی قوم بنی اسرائیل ہے جو بڑی بافضیلت ہے، یہی قوم بنی اسرائیل ہے جس میں یہ خود ہی اپنے 70 انبیاء کو قتل بھی کر دے رہے ہیں، نبی الہی کو۔ یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے، دوسرے انبیاء الہی کے اوپر عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ کیونکہ جناب موسیٰ کی شریعت، دیکھیے حقیقت یہ تھی کہ یہ وہ یہودی تھے جو جناب موسیٰ کی شریعت کے اوپر بھی پابند نہیں تھے، اس کے اوپر بھی ایمان عقیدہ نہیں رکھتے۔ کیونکہ اگر حقیقی معنی میں جناب موسیٰ کی شریعت کے پابند ہوتے تو جناب موسیٰ جو بشارتیں لے کر کے آئے تھے، بشارتیں دے رہے تھے کہ میں یہ کتاب ہے اور ایسی ہے، اس کے میرے بعد فلاں نبی آئے گا، فلاں آئے گا، جناب عیسیٰ آئیں گے، اس کے بعد سے یہ ہوگا، اس کے بعد سے وہ ہوگا، ساری باتیں ماننی پڑتی، تو نہ جناب موسیٰ کو نہ مانتے تھے اور نہ ہی ان کی بشارتوں کو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اچھا جناب موسیٰ کو مانتے، بعد میں کہتے کہ ہمارے بعد جو ہے مسیح آئیں گے، عیسائی مذہب آئے گا، تو ختم، آپ چھوڑ کر کے اس مذہب کو اختیار کرو، تو وہ کریں گے نہیں۔ اس کے بعد سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئے گا، وہ بھی نہیں مانیں گے۔ تو جناب موسیٰ کے اوپر بھی ان کا ایمان اور عقیدہ اس معنی میں نہیں تھا۔ یہ بے انتہا خبیث گروپ تھا صہیونیوں کا، یہ اس زمانے سے کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ۔ اس کے علاوہ امر بالمعروف نہی عن المنکر بالکل نہیں کرتے تھے، گناہ کلم کھلا انجام دیتے تھے یہ۔ خداوند عالم نے ان کے برے اخلاق کی وجہ سے، اور جو ان کا قبضہ کرنے والا، شروع سے دوسرے کی چیز کو غصب کرنے والا جو ایک ان کے اندر جنبہ پایا جاتا تھا، ایک صفت پائی جاتی تھی کہ دوسرے کی چیز کو اپنے قبضے میں لے لو، اپنی ملکیت میں قرار دے دو، خداوند عالم نے اس قوم کے اوپر لعنت بھیجی ہے، اس قوم کو ملعون قرار دیا ہے۔ البتہ ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے یہودی جو ہیں وہ اس زمرے میں آتے، نہیں، مومن ہیں، بہت سارے مومن بمعنی ہے کہ اپنے جو ان کا دین ہے، حقیقی دین ہے، اس کے اوپر وہ ایمان رکھتے ہیں، جناب موسیٰ کے حقیقی اور سچے پیروکار میں سے ہیں، اور بالآخر وہ بھی اس صہیونی لابی کے مخالف ہیں۔ آپ تک و تک دنیا میں دیکھیں جو مظاہرات ہوتے ہیں، یہی آج کے یوم القدس والے پروگرام جہاں جہاں بھی ہوتے ہیں، جہاں پہ یہودی افراد ہیں جو اس صہیونی لابی کے مخالف ہیں، وہ اس پروٹیسٹ میں، اس تظاہرات میں، اس جلوس میں شرکت کرتے ہیں، اور اپنے انزجار قلبی کا، اپنے نفرت کا، اس گروپ سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ آرزو ان ملعونوں کی، ان صہیونیوں کی یہ ہے کہ 25 سال میں ایران نہیں ہوگا۔ بات ایران نہیں، بات اسلام کی۔ ایران کو اسلام کے عنوان سے پہچانتے، کیونکہ یہ دوسرے عرب ممالک جو ہیں وہ ان کے نوکر ہیں، وہاں پہ انہیں پتہ ہے کہ اسلام کی الف نہیں پائی جاتی ہے، نام ہے صرف اسلام کی روح نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو وہ لے دے کر کے ایران ہے۔ تو خواب اور خیال تو یہ ہے کہ 25 سال میں ایران ختم ہو جائے گا، جبکہ رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی حفظ اللہ نے کہا تھا کچھ سال پہلے کہ یہ خواب تمہارے دلوں میں باقی رہ جائے گا اسی طرح سے۔ انشاءاللہ 25 سال آئندہ میں اسرائیل اس صفحہ ہستی سے نابود ہو جائے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ بحق حضرت حجت سلام اللہ علیہ، نائب حضرت حجت، نائب امام کی اس دعا کو مستجاب فرما، اس زمین سے اسرائیل کے منحوس وجود کو نابود فرما، ختم فرما،
مظلومین کی نصرت اور حمایت فرما. دنیا میں جہاں کہیں بھی، فلسطین، یمن، سوریہ، عراق، افغانستان، پاکستان، ہندوستان، جس جگہ جہاں بھی مسلمان اور اسلام مظلوم واقع ہو رہا ہے، اس کی نصرت فرما، ان کی مدد فرما، ظالموں کو شر سے انہیں محفوظ فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.